درد سجاد پہ کرتاس پھیلاؤں کیسے درد سجاد پہ کرتاس پھیلاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پھیلاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پھیلاؤں کیسے اے روتا ہے قلم لفظ بناؤں کیسے ہائے روتا ہے قلم لفظ بناؤں کیسے درد سجاد یہ جو اشیاء تھا جو قدیمی اشیاء میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں شکر گزار ہوں ان بزرگوں کا جنہوں نے مجھے سے عید کو متعلق اور محدود سے کرنے والے کیونکہ دراصل شکریہ تو نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں تو اپنی کتاب پہ ہوں کہ اگر خاص طور پہ میں نے ان مجالس میں یہ بات کہوں کہ تمام بزرگ جو سب کچھ جانتے ہیں میں انہیں کوئی نئی چیز تو نہیں دے سکتا، یہ تھا کہ شاید میں کوئی پرانی یاد تازہ کر سکتا اور جس طرح انہوں نے میری حوصلہ بڑھائی اس کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوا کہ مجھے اور ہمت بنی مجالس کرنے اور جہاں تک یہ تعلق ہے مسٹر جوار صاحب سمر صاحب یہ تمام لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قیمت کے ساتھ اس کا دینی نشر برقرار رکھا ہے اور بڑی محنتیں کی ہیں۔ ہماری شعور میں عید نشتے بعنوان علی المدنی عجائب
ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ایک دانشور کی حیثیت کرتے ہیں، بلکہ یہ ناظر مولانا محمد حسین صاحب بھی ہیں حجت الاسلام۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا یہ رہا کہ میں جو کچھ پڑھ رہا تھا تحقیق کر کے، کیونکہ میرا مسئلہ یہ رہا کہ میں روایتی شیعت سے ہٹ کر روایتی مزاج سے ہٹ کر گفتگو کرنے کا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ انمیچورڈ ذہن جو تھے ان سے ہٹ کے جو میچورڈ ذہن بزرگ ہیں جو سنتے رہے ان کے درمیان بیٹھ کر جب میں گفتگو کرنے کا تو میری فکر کی اصلاح، تو مجھے بھرپور موقع ملا اور واقعی کہنا چاہیے کہ شاہ ولایت کے پوتے جو ہیں وہ علی کو خلافت کے مسائل میں مقید کرتے ہی ہیں، کیونکہ شاہ ولایت کے پوتوں کے درمیان میں گفتگو کر رہا تھا کہ علی مظہر العجائب کے حقیقی اسرار و رموز ہے کیا، تو وہ جو انگلی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی اور اس پر میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ حوصلہ افزائی ہوئی، اس کی وجہ بنیاد کہ جب میں نے یہ مجالس شروع کی تھی تو اس جملے سے شروع کی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی مظہر العجائب ہمارا مخاطب کون ہے، کوئی 5 سال 1000 سال 2000 سال 1500 سال پرانا ذہن نہیں ہے، جدید ہے، ایسا جدید ہے جو کمپیوٹرائز ہے، جو 5000 سال کا ذہن تھا جس میں کوئی شک نہیں، جیسے آج کے دور میں ہم مخاطب کس سے ہیں، میرے استاد محترم پروفیسر تحیم مسیح صاحب، اس میں اعظم اس کی ضرورت ہے تو وہ کس منزل پر ہے، کیا آج کی نسل صرف نعرہ حیدری لگا کر جوش کے ساتھ ورزے کے ساتھ گزر جائے تو نعرہ حیدری کا لفظ یا وہ لفظ جو اسم اعظم ہے کیا اس اسم اعظم سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ گزر جانے والی چیز نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اس لفظ کے اسرار و رموز کیا اس کو پا لینا، تو یہ روایتی مسائل یہ چیزیں حل نہیں کر سکتے، ہمیں روایت سے ہٹ کر ہمیں
کہ اگر علی مظہر عجائبات کا جملہ تو اس میں علی عجائبات عقلیہ میں علی عجائبات نفسیہ کے حوالے سے کیا، علی عجائبات علمیہ کے حوالے سے کیا؟ کیونکہ میں نے پہلے دن کیا تھا ایک علی وہ ہے جو خلافت و مسلک و حکومت کی یا تو متنازع شخصیت ہے یا خیبر میں میرے باپ قربان میری اولاد قربان شریف پر ایک کلمہ کیا جاتا ہے. جدید ذہن یہ چاہتا ہے کہ علی کے حقیقی اسرار اور رموز کیا ہے، وجود علی ہے کیا. جب یہ کہا جائے کہ ضرورت علی، مجھے علی کی ضرورت ہے، تو اس سے مراد کیا ہے میری؟ کیونکہ ازاداران بنیادی مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اگر علی کو، مولا کائنات کو، امام المتقین کو، کوكب دری کو، تمام عجائبات کے مظہر کو کہ آواز آئے آسمان سے وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلِيٌّ حَكِيمٌ. تمہارا رب وہ علی حکیم ہے جو ام الکتاب کا نزول کرتا ہے. تو علی مظہر عجائب کے میں ام الکتاب کی تفسیر سے 70 گن رکھتا ہوں. اگر رب العزت یہ کہے کہ میری کرسی اس کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ میں وہ حی القیوم ہوں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ میں علی العظیم بھی ہوں. یعنی جب ام الکتاب کا نزول کرتا ہوں تو علی الحکیم ہوتا ہوں، جب اپنی حکومت کی بات کرتا ہوں تو علی النذیر ہوتا ہوں. تو ازاداران علم کی منزل پر وہ اللہ علی الحکیم ہے، اس کے اقتدار کی جب بات آئے گی تو علی العظیم ہے. لیکن یہ جو علی المظہر العجائب ہے، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تو علی ہو سکتا ہے، علی اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ علی بن جائے، علی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی صفات کا مظہر جہاں اللہ کی تمام صفات آ کر جمع ہو جائے اس کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں. ارے میرے شیر حرم، میرے نوجوان دوستوں، علی کی فضیلت تاریخ کے آراف کی محتاج نہیں ہے. علی کی فضیلتیں تاریخ کے آراف کی محتاج نہیں ہے. جو فضیلتیں ظاہر ہوتی ہیں، جن سے کائناتی توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جنہیں فضیلت فلاسفہ کہتے ہیں، وہ تو تاریخ کی محتاج ہو سکتی ہے، لیکن علی کے دربار میں تاریخ آج بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. تاریخی مباحث سے نابرا کرتا ہے. دیکھنے کی بات ہے کہ علی ابن ابی طالب کے حقیقی اسرار و رموز کیا ہے. ذرا آپ قریب آ کر لوگ باہر کھڑے ہیں. کیونکہ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ میں نے پہلے سے عرض کیا تھا کہ وہ جو نکال سکتا ہے مغرب سے آفتاب، وہ جو نکال سکتا ہے مغرب سے آفتاب، مشکل کشا خالق کا انتخاب کا
منزل کمال ہر وہ وجود جو نفس ہے، ہر وہ وجود جو موجود ہے، جو تدبیر الہی کرتا ہے، جو اطاعت تسلیم و رضا کرتا ہے، ہر وہ وجود جو موجود ہے، جو نفس ہے، وہ اپنی منزل کمال چاہتا ہے۔ ضرورت کا کمال یہ ہے کہ وہ تلاش کرتے کرتے منزل خوشی تک پہنچا۔ کلی کا کمال یہ ہے کہ وہ چٹک کے سرائے چمن میں ڈالے۔ سورج کا کمال یہ ہے وہ مشرق سے طلوع ہو مغرب میں جا کر ڈوب جائے۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ یہ مسجد افلاک میں تدبیر مسلسل، یہ خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات، ارے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تدبیر کرتا ہے۔ علم ترى ان اللہ ليسجد من في السماوات من في الارض والشمس والقمر والجبال والشجر والحيوان كثير من الناس۔ تم نہیں دیکھتے کہ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، اللہ عبادت کرتا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ فصلیں لہلا کر اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ لیکن بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ کچھ انسان سورہ تاریخ سے آن آئی والسماء والطارق النجم الثاقب، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ یہ رات کو آنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ طارق اسے کہتے ہیں کل نفس لما علیہا حافظ، جو تمام نفوس کا نگہبان، جو تمام نفوس کا نگہبان تھا۔ تو اداباران تمام نفوس، صرف نفوس انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، وہ نفوس جو موجود ہے، ہر وہ جو نفس ہے وہ اطاعت تسلیم و رضا کرے گا، جو نفس ہے وہ اللہ کی بندگی کرے گا، جو نفس ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ نہ نفس عقل کا نام، نہ نفس روح کا نام، نہ نفس جسم کا نام۔ بھائی جماعتات و نباتات و حیوانات کا نفس فقط یہ ہے کہ وہ تسبیح کرے۔ بھائی تسبیح کو کرنا تھا، اگر رسول کے ہاتھ میں آ کر تسبیح بلند ہو جائے تو سمجھو کہ صاحب تسبیح کے سامنے ہاتھ تسبیح ہو جاتا۔ یہ سمجھ لو یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ وہ امام جو امام متقین ہے، وہ کائنات کے تمام نفوس کا حافظ ہے۔ پھر میں نے اپنی تیسری مجلس میں عرض کیا تھا وہ امام عجائبات عقلیہ کا مرکز ہے۔ عجائبات عقلیہ، عجائبات معقولیہ، یعنی تمام معقولاتی لوازم کی ابتدا کرے گی، انتہا کرے گی، یعنی تمام عجائبات عقلیہ کی طرف کیوں نہ ہو کہ وہ جو اس کی ولایت ہے وہ صرف ولایت امامت نہیں ہے، صرف ولایت موقت نہیں ہے، صرف ولایت امامت نہیں ہے، بلکہ ولایت تصرف کی منزل ہے۔ ولایت تصرف وہ منزل ہے کہ جہاں قوت نظری کا کمال، قوت عملی کا کمال، قوت متخیلہ کا کنٹرول ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام عجائبات عقلیہ کا مظہر ہے، کیونکہ اداداران بنیادی مسئلہ یہ تھا وہ انسان جو سوچ رہا، وہ انسان جو فکر کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ایک منزل پہ کہا تھا مجلس میں کہ یتفکرون کی منزل کچھ اور ہے، یشعرون کی منزل کچھ اور ہے۔ یتفکرون یہ ہے کہ فکر کرو، یشعرون یہ ہے کہ شعور موجود ہے۔ تو یہ جو یتفکرون کی منزل ہے کہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے زمین اور آسمان کے بیچ میں انسان فکر کر رہا ہے۔ یہ جو انسان فکر کر رہا ہے یہ کیا آج جدید علم اس بات کی گواہی دے رہا ہے جسے ایمپیریکل نالج کہا ہے۔ ایمپیریکل نالج
آواز عقل سے استاد نہیں. اصول کافی کی طرف آپ کو لے جاؤ کہ باب العقل استاد جادو پلاننگ حضرت امام باقر ہے. کہ میری عظمت کی قسم میں نے عقل پڑھی, میں نے اسے قوت بیان لگا, میں نے کہا پیچھے رکھ وہ پیچھے رکھ, میں نے کہا علیمہ علیمہ. ایک عجیب رمز ہے. اولو علامہ بالقلم, یعنی پہلے قلم تھا, پہلے عقل تھا, پہلے لوح محفوظ تھا. یعنی جو پہلے سب تخلیق ہوئی, اگر اس کو یہ اطلاع دے دی جائے کہ پہلے نور محمد خلق ہوا, پہلے نور محمد خلق ہوا, یعنی اب آپ اسے کہیں کہ یہ نور صافہ ہے, اب آپ اسے یہ کہیں کہ یہ عقل اول ہے, اب آپ اسے یہ کہیں کہ یہ قلم اول ہے. نہیں, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا. ہم نے تمہیں کائنات میں جب کائنات نہیں تھی, جب خلق نہیں تھی تو حکمت بنایا, جب بھیجا تو خیر کثیر بنایا. تو پتا چلا کہ جتنے رمز ہیں جو صفات الہیہ, یہ قلم, یہ عقل, یہ نور, یہ تمام تشبیہات, یہ رزق کا ہونا, یہ رازق ہونا اور معصوم کا تائیدار حلقہ بننا, تو یہ جتنی صفات الہیہ ہیں, کیونکہ سورہ حشر ہمارا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیی العزیز الجبار. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. آپ کو یاد ہوا کہ میں نے تیسری مجلس میں کہا تھا کہ اللہ صفت کا نام نہیں ہے. نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جہاں میرے مولانا نے یہ کہا کہ دین کی بنیاد خدا کی معرفت, معرفت کا کمال اس کی تصدیق, تصدیق کا کمال اسے واحد و یکتا جاننا, اقرار و وحدانیت کا کمال اسے ہر چیز سے برتر سمجھنا. اسی لیے ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر, ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنے صفت کی غیر. تو یہ طے ہو گیا کہ اللہ صفت کا نام نہیں ہے, صفت کوئی اور چیز ہے. اللہ تو وہ اللہ ہے جو عددیت سے بھی ماورا, وجود اور موجودات کے فلسفے سے بھی ماورا, یعنی فلسفی آف ایگزسٹنشلزم جو ہے وہ اللہ کی حاجت کو اس کے اکٹھا ہونے کو محدود نہیں کرتا. تو پتا چلا کہ اللہ صفت کا نام نہیں ہے. لیکن مرزا اسد اللہ خان عالم کہتے ہیں کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. جب بھی لطافتیں جنہیں لطافت مطلقہ کہا جاتا ہے, جب بھی اپنا اظہار چاہیں گی تو کسی ایسے کثیف کا سہارا لیں, ایسے کثیف کا جو دنیا میں کثیف بن کر یہ کہہ رہے ہو قالوا ربنا اللہ ہے, اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, استقامت پیدا کرتے ہو, تتنزل علیہم الملائکہ, ہم ان پر ملائکہ کا نزول کرتے ہیں. ایسے وجود تو اللہ کی صفات اپنا اظہار یہ کس طرح چاہتا کہ وجود کا تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اے شان جہاں اللہ مولانا علی, اے نور چشم عاشقہ اللہ مولانا علی, تاریخ شیخ و مختصر تاریخ بدل موزے علی, اقرار کن اظہار کن مولائے رومی ایسوان اللیدہ سر والمدر. اللہ مولانا علی رازق رزقوی معمور امر مفتا. اللہ مولانا علی, اے علی تو
شعور موجود ہے. جس میں شعور موجود ہو تو یہ جو معصوم کرتا ہے، یہ جو ولایت تربیت کرتی ہے نفس کی، یہ نفس کو ہلاک نہیں کرتی، نفس پر بھی کنسٹرکشن کرتی ہے، نفس کا ریکنسٹرکشن کرتی ہے، نفس کی تربیت کرتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی معصوم نے، کسی امام نے کسی بستی کو الٹ دیا ہو، کہیں قید پڑ گیا ہو. ہے نا کہ معصوموں کے مقابلے پر ایسے بابا لا کے کھڑے کیے گئے، ایسے بابا لا کے کھڑے کیے گئے کہ کوئی شہر الٹ دیتا ہے، کوئی بنا الٹ دیتا ہے، کوئی سورج کو سوا دینے میں لے آتا ہے. یعنی جو کام رسول نہیں کر سکتا، یعنی نبوت، امامت، فمن یؤتیہ الحکمۃ فقد اوتیٰ خیرا کثیرا. خیر کثیر انسانیت کو ہلاک نہیں کرتی، انسانیت کو برباد نہیں کرتی، انسانیت کی تربیت کرتی ہے، جو کہ نفوس کے لیے کام ہوتا ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس تصوف کو بھی جانتے ہیں. یہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں گیا؟ علی کے در سے تصوف شروع نہیں ہوتا، ولایت کی ابتدا و انتہا ہوتی ہے. ولایت الگ چیز ہے، تصوف یونانی فلسفے کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ہم کسی یونانی فلسفے کی بگڑی ہوئی شکل، وہ ابن عربی کا تخیل ہو یا حسن بصری کا ڈھونڈا تصور ہو یا غزالی کے تخیلات ہو، ان کو ہم معصوم کی مسند پر نہیں بیٹھا سکتے. معصوم کے در پہ جو آیا وہ مفت کلندر بنا، کتب بنا، علی بنا. معصوم کا در ولایت کی ابتدا ہے، تصوف کا خاتمہ ہے. اور یہ تصوف ہمیں معلوم ہے کس کے مقابلے پر آیا تھا، اس کا مسئلہ کیا تھا. تو یہ تصوف کی عشق کی باتیں، یہ فنا فی اللہ، یہ ہو جانا، یہ تمام باتیں آپ کو یاد ہوگا. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں عشق ہو ہی نہیں سکتا، عشق کا کوئی تصور نہیں ہے. عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق جنون، لاشعوری کیفیت، نم دھڑم رہنا. ہم کسی عشق کو ماننے کو تیار نہیں. ہم فنا فی اللہ کے فلسفے کو حسن بصری کا ڈھونڈا تخیل سمجھتے ہیں، جو مقابلے پر آیا تھا فنا فی المعصوم کے، فنا فی المعصوم کے. ارے نیچ البلاغہ کے پہلے خطبے نے فنا فی اللہ کے تصور کو ختم کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہم اس خدا تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، شمار کرنے والے جس کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، کوشش کرنے والے جس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اے رب العالمین، میری فکروں کی بلند پروازیاں تیرا احاطہ نہیں کر سکتے. کس کی فکروں کی بلند پروازیاں؟ جو امام مبین ہے، جو خاتم ولایت ہے، جو مسیح رسول ہے، جو بجائے کائنات ہے، جو علی مظہر العجائبات ہے. اس کی فکروں کی بلند پروازیاں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو پھر شعور ناقص یہ دعویٰ کرے میں فنا فی اللہ ہو جاؤں. شعور ناقص یہ دعویٰ کرے ارے اگر آدمی کو فنا ہوگا، اگر انسان کو بقا در بقا چاہیے تو فنا فی المعصوم ہو جاؤ، فنا فی الرسول ہو جاؤ، فنا فی الامام ہو جاؤ. بھائی ہمیں معلوم ہے کہ بنو امیہ کی استبدادیت ہو یا بنو عباسیہ کی استبدادیت ہو، امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا نا کہ رسول اللہ آخری 10 سال اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ بنو امیہ کے ذہن کا خاتمہ ہو جائے. جبھی تو وہ حدیث ہے کہ بنو امیہ میرے ممبر کے بندر کی طرح چلتے ہیں، بندر کی طرح چلتے ہیں.
ایمان پر بحث کر رہے ہیں، مجھے یہ تو بتائیے کہ ابو سفیان کب ایمان لایا تھا، ولید بن عقبہ کب ایمان لایا تھا، مروان کب ایمان لایا تھا؟ ارے طائب ہو گئے تھے، معافی مانگی تھی، معافی مانگی تھی، ایمان تو کہیں سے نہیں لائے تھے، کوئی حدیث یہ ثابت نہیں کرتی، تاریخ کا کوئی وقت یہ ثابت نہیں کرتا کہ صاحب ایمان ہو گئے تھے۔ جبھی تو رسول نے کہا تھا کہ جب موقع کے گھر میں مروان پیدا ہوا تو رسول نے کہا چلو گرگٹ کے گھر گرگٹ پیدا ہو گیا، گرگٹ کے گھر گرگٹ پیدا ہو گیا۔ ارے حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، جب کعبے کے اندر رسول کا لشکر تھا، فتح مکہ کی منزل تھی، تو ابو سفیان کی آنکھیں کھٹی کھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا ارے عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے، بہت بڑی ریاست ہاتھ آ گئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا بدبخت، ارے یہ معراج نبوت ہے، یہ لشکر نبوت ہے، تو پتا چلا تو اسکول اسی وقت تیار ہو گئے، تو اسکول اسی وقت تیار ہو گئے۔ ایک وہ اسکول جو نبوت کو ملوکیت سمجھتا تھا، جو نبوت کو عسکری قوت سمجھتا تھا، اور ایک وہ اسکول جو نبوت کو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنی کتاب قرآن حکیم حکمت ابو ذر غفاری میں لکھا ہے کہ 22 رجب کو معاویہ مر گیا، 23 رجب کو یزید خلیفہ بنا، 28 رجب کو امام حسین نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ تو میں جدید فہم سے تاریخ لکھنے والے سے دانشوروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا 5 دن میں کوئی نظام تبدیل ہوتا ہے؟ آج ماس کمیونیکیشن پرفیکٹ ہو چکا ہے، آج ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی فون ہے، کیا آپ 5 دن میں کوئی سسٹم تبدیل کر سکتے ہیں؟ یعنی معافی ہمارا زنا بھی شروع، شراب بھی شروع، تمام باتیں شروع، امام حسین کھڑے ہو گئے۔ منزل پر محض نہیں ہے، خود من اموالہم صدقۃ
रफ़ा अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी शेख अब्दुल हक अब्दुल अजीज मुल्ला इसका शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि रसूल अल्लाह ने हजरत अली को अपने कंधे पर इसलिए बैठाकर खुद तोड़वाए थे। सफर नंबर 856 गोया कि अगर रसूल अल्लाह खुद को हाथ लगाते तो वो ईमान में शामिल अली की फजीलत बढ़ाने के लिए इतनी बुरी तशरीफ तो ये जो गोदे अबू तालिब थी जो रसूल को लोरिया देती मोहम्मद आले मोहम्मद को अपने बराबर लाते बैठाते अदाकाराम मैंने तो यही पढ़ा था। जब मुझे पता चला कि मोहम्मद आले मोहम्मद को बराबर बैठाना होता है, जब मैंने मुताला शुरू किया सवादे आदम के तो उन्होंने ये बताया कि देखो जो उलिल अम्र होता है वो तख्त है, जो उलिल अम्र होता है वो ताश रहता है, जो उलिल अम्र होता है वो सरमाया जमा करता है। लेकिन जब मैं आगे चला इरफान की मंजिल पे चला तो मौलाना रूम में मेरा हाथ पकड़ के कहा अरे बेवकूफ लड़के उलिल अम्र तख्त पे नहीं बैठता, तख्त को उलट कर बैठता, तख्त को पलट के कहता है कि मैं उलिल अम्र हूं, मैं हक के मुतलका हूं, मैं हिकमत साख्ता हूं। लोग ये चाहते थे कि रसूल को अपने बराबर ला के बैठाते नहीं हो पाए, तो अब सोचा उन लोगों ने जो 50 साल तक शराब पीते थे, जो 50 साल तक जिना करते थे, जिनके माँ बाप का पता नहीं था, बड़ी जिम्मेदारी से इस मिंबर से अर्ज कर रहा हूं, जिनके माँ बाप का पता नहीं था, उन्होंने चाहा कि रसूल के माँ बाप को भी घसीट कर उस मंजिल पर ले आए। खुदा की कसम अब्दुल मुत्तलिब के तवक्कुल और काले होने पर मेरी जान कुर्बान कि जब हाथी वाले काबा को मिसमार करने आ रहे थे तो लोगों ने पूछा अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं तो अपनी भेड़े लेने आया, मैं तो अपनी भेड़े लेने आया हूँ, जिसका काबा है वो हिफाजत करेगा। क्योंकि इब्राहिम की दुआ थी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका फमन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। जहाँ ज़ुर्रियत इब्राहिमी होगी, अगर जालिम नहीं है तो इताअत तस्लीम और रिज़ा पर होगी, इताअत तस्लीम और रिज़ा पर होगी। तो अज़ादारा में मसला क्या है? और बताओ एक बंदा मनोरी नाम से मैंने सोचा कि अरबी काफी नीचा और अरबी तो पूछा गया कि आपके कोर्स में पहली किताब क्या है? तो उन्होंने कहा कि दीवाने अली किया मतलब कोर्स दीवाने अली भी कोई चीज है मुझे मालूम नहीं था। मुझे तो महजूब असरार मालूम थी, महजूब बलागा मालूम थी, ये जो ज़ाहिर की होता है जिसे दिल से कभी तस्लीम नहीं किया क्या दीवान क्या हो रही है? दीवाने अली 100-150 सफ़े का था। मैंने कहा तो जब मैंने अरबी अदब का पढ़ना शुरू किया पता चला
دیوان ڈاکٹر علاج صاحب ہے، ڈاکٹر طیب مسعود صاحب ہے، حجت الاسلام مولانا محمد حسین صاحب بھی موجود ہیں، صاحب علم حضرات کا موجود ہے، میرے والد بزرگوار شیخ ریاض حسین صاحب بھی موجود ہیں جن کی چھٹیوں کا تو مجھے یہ پتا چلا کہ عربی ادب میں سب سے جو اہم کتاب ہے عربی کے صرف و نحو اسرار و رموز لسانیات کو جاننے کی دیوانے ابو طالب ہے۔ اب یہ تو پتا نہیں کہ کب لکھا گیا، میں نے دیوانے ابو طالب کا پہلا صفحہ جب دیوانے ابو طالب کا میں نے پہلا جب پہلا صفحہ میں نے دیوان کو کھولا تو مجھے تھکتا تھا۔ انگریز مفکر نے یہ بات جب سمجھی، انگریز مفکر نے لکھا جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ضرورت ابراہیمی ہوتی کیا کسے نہیں ہوتی، اس نے یہ لکھا کہ ابو طالب بہت تیز آدمی تھے، قرآن لکھ کے بھتیجے کو دے دیا اور اپنے بیٹے کو فات کر دیا۔ پتہ نہیں کیا تو بات کر رہا کیا کہہ رہا، لیکن پتہ چلا بیچارہ مظلوم تھا، جانتا نہیں تھا، دیوان ابو طالب پڑھ لیا تھا۔ یہ دیوان اس وقت تھا جب نزول قرآن نہیں ہوا تھا، جب نزول صرف دو چار اشعار کی زحمت دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اشعار پہلے کے آیتیں بعد میں ہوتے، اشعار پہلے کے آیتیں نزول پر ہوا، مکی تھی مدنی تھی، اس سے بہتر دیوان شروع ہوتا ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں آیت ایمان کا دیوان تاکہ بتاؤں آپ کی ایمان قربان ہو جائے دیوان ابو طالب لکھتے ہیں کہ علم مجھے میرا بیٹا چھوٹا نہیں، میرا بیٹا چھوٹا نہیں، لیکن اللہ غیری حتی قولو اللہ باطل، کہ اس کے قول کو باطل سے جدا کر دیا گیا۔ جب اس کا قول باطل سے جدا ہو جاتا، جب وہ جدا ہو جاتا ہے، تمہیں پتا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے؟ فاہدنا انا محمد، محمد وہ واحد ہے، وہ پہلا ہے، وہ اول ہے۔ کیسا اول ہے، کیسا واحد ہے؟ رسولا موسیٰ، موسیٰ جیسا رسول ہے۔ اولنا واحد الکتب، یعنی پہلی کتابوں نے اس رسول کی گواہی دی۔ ابو طالب عمران، ابو طالب کا نام عمران، اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے لہجے میں پہلی آیت میں گفتگو کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اے حبیب میں وہ حی القیوم ہوں کہ میں نے وہ حق بنا کر تجھے نازل کیا جس کی گواہی توریت نے دی تھی، انجیل نے دی تھی۔ ابو طالب نے یہ کہا میرا محمد نہ مکذب ہو سکتا ہے نہ باطل ہو سکتا ہے، ارے یہ وہ نبی ہے جو موسیٰ جیسا ہے، جس کی گواہی پچھلی کتابوں نے دی تھی، جس کی گواہی پچھلی کتابوں نے دی تھی۔ خدا کی قسم جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کو جرأت نہیں تھی کہ رسول کو کوئی مکروہ فعل سے اذیت دے، کوئی رسول کے آگے کانٹے بچھائے، کوئی رسول پہ اجڑی گرائے، کسی کو جرأت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، کیونکہ ابو طالب موجود تھا جس نے رسالت کو بنی کر دیا، جس نے رسالت کو بنی کر دیا۔ اس کے ابو طالب نے تو کہا تھا کہ حتی اشد و پھر
محمودن ھذا محمد، کہ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی تو وہ محمود بن کر اللہ کی اطاعت و تسلیم و رضا کرا، جب کائنات بن گئی میرے لوگوں بغض آل محمد میں بغض آل محمد نہیں ہے، بغض محمد ہے۔ ایک محمد کی دشمنی کیا کیا قیامت کھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ لوگوں کو تکلیف تھی علی کی فضیلت سے، لوگوں کو تکلیف تھی چلتے پھرتے فرقان کو، بھائی اپنی گناہگار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کی تکالیف تھی، جب لوگوں کو کچھ بن نہیں کہ جیسے ہمارے ماں باپ کا پتہ نہیں تو ان کے ماں باپ کا بھی نعوذ باللہ پتہ نہیں ہوتا، سمجھتے یہ تھے، یہ بھول گئے کہ رسول کے چچا ہو، رسول کے دادا ہو، رسول کے باپ ہو، رسول کی ماں ہو، ارے دعائے ابراہیمی کا سبب ہے، دعائے ابراہیمی کا سبب ہے کہ خدا کی قسم جو لوگ ابھی یہ طے نہ کر پائے کہ امام ابو طالب ہوتا کیا ہے، اس کے اسرار رموز کو سمجھ نہ پائے کہ ابو طالب کا ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن تاریخ کبھی نہیں، وہ تو فلسفے کا ادنا طالب ہے۔ اور آج اپنا موضوع ختم کر رہا ہوں اس حوالے سے، لیکن کل میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ وجہ کہ جب سورہ آل عمران کی آیتیں گزری، اے رسول تم زیادہ نہیں کیا، کوئی نہیں رکا، تو منزل وقت کہ رسول کے درمیان میں مبارش کی، رسول کے ماتھے پر پسینہ، سر پہ بڑی جمی، چاروں طرف دیکھ رہے، سب بھاگ گئے، کوئی نہیں بچا۔ وہ رسول ایک جملہ عرض کروں اس گفتگو کو چلا ہے کہ نبوت اور امامت ٹائم اور اسپیس سے معاملہ ہو، ٹائم اور اسپیس سے معاملہ چاہیے، آنے والا وقت، گزر جانے والا وقت یا موجود وقت، وہ سب اس کی نظروں میں رہتا ہے، اس کی کثرت میں رہتا ہے، وقت رسالت کو، امامت کو محدود نہیں کر سکتا، کیونکہ امامت اور فضائل رسالت اس وقت شروع ہوتے ہیں جب وقت ٹکرا کر واپس آ جائے، جب وقت اور اسپیس ٹکرا کر واپس آ جائے تو فضائل نبوت امامت شروع ہو جاتی ہے۔ اس منزل پر کیا رسول نہیں جانتے تھے کوئی پیچھے ہے؟ کیا نہیں سن رہے تھے کہ ابن حشام تاریخ ابن حشام میں لکھتا ہے کہ لا فتح الا علی کی آوازیں آسمان سے آ رہی تھی،
خدا کی قسم یہ گئے عیسیٰ پہ کیا. میں نے پوچھا کہ عیسیٰ علم تو عیسیٰ نے کہا انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میرے پاس اللہ کی تھوڑی سی آیات کا علم ہے. فانفقوا فیہ فیکون، میں مرضی کا بندہ بناتا ہوں. فانفقوا فیہ فیکون، تحریر ملتا اور اللہ کی میں مطمئن نہیں ہوا. میں ابراہیم کے دربار میں کیا، میں نے کہا ابراہیم بتائیے علم کیا ہے. فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے میرے رب تم مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا. اللہ نے کہا ابراہیم یقین نہیں. ابراہیم نے کہا نفس مطمئن چاہیے. میں جب بھی مطمئن نہیں ہوا میں یوسف کے دربار میں گیا. یوسف نے کہا فَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ. اے میرے رب میرا نفس امارہ تھا، اس نے تو نے اسے نفس مطمئنہ بنا دیا، نفس لوامہ بنا دیا. میں جب بھی میں سلمان کے دربار میں گیا تو آواز آئی کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتونی بعرشھا، ہے کوئی شخص جو مجھ کو تخت بلقیس لا کے دے دے. کہا عفریت انا جیتا انا لا کے دیتا ہوں، میں عفریت ہوں. ایک آواز اور آئی قال الذی عنده من علم الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ تیری پلک جھپکے گی نہیں، کتاب کا ٹکڑا کر دینا. بھائی انسانی مسئلہ ہے کہ جب انسان جدید ہو جائے، جب انسان جدید ذہن ہو جائے تو ایسے معجزات انسان کی اصلاح ماورا ہو جاتے ہیں جو مرکز بصارت ہو، جو معجزات حسی ہو، جو چند اور کچھ اور تھوڑے ہو. اگر معجزے کو مسلسل چلنا ہے، اگر نسل کو مسلسل چلنا ہے، اب کسی نبی کی گنجائش بھی نہیں تو کسی ایسے وجود کی ضرورت ہے جو چند اور کچھ کی گفتگو نہ کرے، بلکہ جب اس کی عصمت بیان ہو، اس کی فضیلت بیان ہو تو آسمان سے آواز آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. آج دین کمال ہو گیا، آج دین کمال ہو گیا. کیسے کمال ہو گیا کہ قوم غدیر پر رسول نے علی کو بلند کر دیا، علی کو دکھا کر، علی کو بتا کر. سب جگہ یہ تھا، چار چار تک لوگ موجود تھے کہ من تم کو مولا فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. ارے اگر علی کو خلیفہ کہتے تو علی تاریخ کا محتاج ہو جاتا. علی کی خلافت تاریخ کی محتاج ہو کے پوچھتی اے تاریخ بتا میری فضیلتیں کیا ہے. ارے مولا کے دربار میں تو علم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، علم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے. عددان دنیا کی سمجھنے کی بات تھی کہ علی ہے کہ نام علی کا ورد عبادت ہے. روئے علم کو نقطۂ پا میں سنے، تہذیب عقل کو لفظ فلا سمجھ، اس بات کو سمجھ، اسرار عرش کو اپنی نام بھی سمجھ. نام علی کا ورد عبادت ہے، یہ نام روشنی کی علامت ہے، یہ ذکر و آگہی کی شنگت ہے. دوستو آتی ہے تم پتم یہ طرح قرآن بولتا ہے علی کی زبان
نہیں سمجھا تھا. پر بڑی روایت کہ جب رسول کعبہ اور حسین کی منزل پر گئے تو علی علی کی صدائیں آئی. لیکن سیٹسفیکشن نہیں ملا تھا, کوئی پتا نہیں پا رہا تھا یہ ہے کیا. کیونکہ ایسا شاید و مشکوک کا مسئلہ ہے. سورہ دروس میں آ ہے فرمائے قاتل بروج فاليوم الموعود فالشاہد و مشکوک. جب شاہد و مشکوک کو ایک کر دیا جاتا ہے. بات میں کہتی ہوں مولانا روم نے کہا کہ جب رسول معراج پہ آتا ہے جس میں عشق کے برفراش کوئے در بھاگتے آپ ہو جانا کہ جب عشق خالی ہو جائے تو کوئی دور مست ہوتا ہے جس ماسنا اس منزل پر جب علی علی کی جماعتیں تو رسول نے کہا برخیز شرک مدوی بہتر اندر وجود مان. اہلی جب تم دنیا کو پوترا تھے ید اللہ تھے اسد اللہ تھے تو جد اللہ تھے. اب دنیا سے مانگا ہو تو بہتر تھا اندر وجود مانوی. بہتر تھا اندر وجود مانوی ہو. تو اداکاران خالق کہتے ہیں کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے. حیران ہوں کہ مشاہدہ ہے کس حساب میں خالق نبی میں تو سے آتی ہے پورے تو مشہور حق ہوں پردے میں بے حجابی ہے. پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال یہ اپنا بار پوچھتا ہے. جب بھی آدمی بڑا بننا چاہتا ہے, جب بھی آدمی یہ چاہتا ہے وہ بڑا بن جائے تو کبھی علی کیا علی پر آ کر چھپ جائے. اداکاران انسانی تاریخ کا ہے کہ دنیا کا عالم جو دنیا کی کتابوں سے پڑھتا ہے, کتابیں لکھتا ہے, سینکڑوں کتابیں لکھی, سینکڑوں کتابیں پڑھی, ایک مدرسہ چلا رہا ہے, محلے میں ایک متعلم آیا, پوچھا مجھے علم چاہیے. کیونکہ یہ سن کر آیا تھا کہ ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن از دی بیسک سورس آف نالج, کہ تجربات علم کا پتہ دیتے ہیں. آیا اس نے کہا اے شاہد میں تو -0.000 بھی کسی حقیقت کا ادراک شاید کرتا ہوں. وہ جس نے ہزاروں کتابیں پڑھی, سینکڑوں کتابیں لکھی, اس نے کہا کہ میرے تجربات حسیات کے علم کا تو پتہ دیتے ہیں, علم مطلق کا پتہ نہیں دیتے. علم مطلق کا پتہ نہیں دیتے. علم مطلق کا پتہ تو وہاں ملے گا کہ جہاں وجود عجائبات عقلیہ کی طرف سجدہ کرے گا. عجائبات عقلیہ کی طرف سجدہ کرے گا. کیونکہ جو شاگرد آیا وہ شمر ناقص رکھتا تھا, اس کے پاس عقل وائٹ پیپر تھا, بلینک سلیٹ تھا. اس نے پوچھا مجھے کچھ دو. معلم نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں. اتنا کرنے کے بعد بھی شاید میں اس کی حقیقت کا معمولی پرسپشن کر سکتا. اسی لیے میں جانتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حسیات کے طور پر, حواس کے طور پر, سینسیشن اینڈ ریفلیکشن کے طور پر عالم ناسوت و موجودات کی پکچر کو اپنے دماغ میں بیٹھا کر یہ سمجھ رہا تھا کہ علم آ گیا. علم آ گیا. میں نے کہا کہ میں ایک ایک درد پہ پھرایا, مجھے
اندھیرے سے ڈر جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اگر بالغ لوگ روشنی سے ڈرنے لگے، اگر بالغ لوگ روشنی سے ڈرنے لگے تو یہ حیرت کی بات ہوتی ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم نے اپنی مختص نشستوں اس بات کو انالائز کرنے کی کوشش کی کہ علم عجائبات تمام عجائبات وہ علم جو عقل مطلق ہے، وہ علم جو علم حقیقی اور عقل مطلق کا نفید امتزاج ہے، وہ علم کہ ملا صدر الدین شیرازی اسفار اربعہ میں ہے، اسفار اربعہ میں لکھا ہے کہ اس کا عالم وہ ہوتا ہے، اس کا حافظ وہ ہوتا ہے جو نائب امام ہے۔ خمینی صاحب اسفار اربعہ کے حافظ تھے، علم منطق کے استاد تھے۔ ملا صدر الدین شیرازی اسفار اربعہ میں اپنی پہلی جلد کے صفحہ 25 میں لکھتے ہیں کہ جب انسان کو عقل حقیقی مل جائے، انسان کے پاس شعور ناقص ہے، شعور نہیں، وہ تو حسیات ہے، شعور ملتا ہے عجائبات عقلیات کے در سے، تو عجائبات عقلیات کے در پر جب شعور ناقص چھٹتا ہے تو شعور تسلیمی بن جاتا ہے، جب اٹھتا ہے تو عشق حقیقی بن کر اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو عشق حقیقی بن کر اٹھتا ہے، تو جب علی المظہر العجائبات جو عجائبات عقلیہ ہیں ان کے در سے شعور ناقص کو عقل تسلیمی کا رنگ دیا جاتا ہے، جب عقل تسلیمی کا رنگ دیا جاتا ہے تو اس عقل تسلیمی کی وجدانی کیفیات کو علم حقیقی کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ گزر جانے والا نہیں، پورے اس اشرے کا نچوڑ ہے۔ علی المظہر العجائبات جو عجائبات عقلیہ، اس کے در پر جب شعور ناقص چھٹے گا اور شعور تسلیمی بن کر اٹھے گا تو اس کی وجدانی کیفیات کو علم کہا جائے گا، اس کی وجدانی کیفیات کو علم کہا جائے گا۔ عزاداران، مجلس کے آخری جملے، فیصلہ کن جملے کہ میں مسائل کی طرف آؤں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا کیونکہ موضوع ایسا تھا کہ میں اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جو اپنی حیثیت میں پہلے دکھ رہا ہے، تو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ علی المظہر العجائبات جب اس موضوع کی بات کرتے ہیں، علی کے فضائل کی بات کرتے ہیں، لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ان لوگوں کو خیر کثیر کا نام دے دیا جائے جو 40 سال تک کافر تھے، جو 40 سال تک بے ایمان تھے، جن کے ایمان کا پتہ نہیں تھا۔ خیر کثیر تو وہ ہوگا کہ جس کی اول تخلیق تخلیق حکمت کہلائے گی، خیر کثیر وہ ہوگا جس کی اول تخلیق تخلیق حکمت کہلائے گی۔ لوگوں، قرآن کی آیتوں کو زندہ رہنا ہے، قرآن کو زندہ رہنا ہے۔ قرآن کی آیت کسی ایسے فرد کے لیے نہیں کر سکتی جو دنیا میں بھی ہلاک ہو، بعد میں
حد قرآن سرزبان پہلوی آج کے اشرے کا بھی نچوڑ یہ مولانا روم کا کلام، اس کی تکرار میں نے شاہ ولایت کی امام بارگاہ میں بھی کی، اس اشرے میں بھی کی، پھر کرنے جا رہا ہوں کہ بیدار کردن ابلیس معاویہ را وقت نماز بیگانہ شد کہ ابلیس معاویہ کی رواق میں آیا اور کہا معاویہ ابھی تک سو رہا ہے، کچھ فجر کی نماز کروا دو۔ مولانا روم ہم جرات کر سکتا ہے معاویہ نماز تو پڑھتا تھا، نماز تو نماز والے نہیں پڑھتے تھے، ایک نماز وہ پڑھا تھا جب کل ایمان تھا، جب کل ایمان چھپتا تھا تو ملائکہ چھپ جاتے تھے، جب معاویہ نماز پڑھتا تھا ابلیس جھلوتا تھا، ابلیس جھلوتا تھا کہ بیدار کردن ابلیس معاویہ را وقت نماز بیگانہ شد۔ معاویہ نے کہا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے جو رات روز صبح کی وقت مجھے جگاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، یہ نماز پڑھا پڑھا کے کیا کیا کام لے رہا ہے، یہ کیا کیا کام لے رہا ہے۔ ابلیس نے کہا میں نامم ابلیس برباد میں ابلیس برباد ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانے۔ معاویہ نے کہا تم نے تو مجھے برباد کر دیا، تم نے تو مجھے ختم کر دیا۔ میں نہ تمہیں ختم کرنے نہیں آیا، اختیار نفس و قلم کے اتحاد، اختیار شیر و قلم کے اتحاد، میں کائنات اور عالم ملکوت کے شیر کو اور دنیا کے کتے کو علیحدہ کرتا میں کائنات کے شیر کو اسد اللہ عالم کو یہ آلے
مولوی بننے کے لیے مجلسیں نہیں پڑھتا، اپنی بقا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کی شفاعت چاہتا ہے، مجھے اپنی مجھے معلوم ہے کہ فکر علی اس طرح سے اس امام باردار سے بقا کر بقا، ارے انسان چل پھر رہا ہے، مافیا میں ڈوبا ہوا ہے، انسان مر جائے، قبر میں چلا جائے، علی میں ڈوبا ہوا ہے تو بقا کر رہا ہے۔ ارے کوئی قلندر کی قبر سے جا کر پوچھے کہ یہ حیدریم قلندرم مستم بنتا ہے مرتضیٰ علی، اسے کہتے ہیں رضوان یا صاحب کہ رموز تھا ہمارے اسماء علی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شعور ناقص ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور جو یہ نہیں چاہتے، جو نفس مطمئنہ کی معرفت نہیں کرتے، تو ام الکتاب عالمہ ہے معلمہ ثانیہ زہرا زینب حدیث عشق تو چکے حسین دیکھ رہے زینب، وہ زینب یزید کے دربار میں جا کر بیٹھی، اے یزید تو عرفان آل محمد رکھی نہیں سکتا، تو معرفت نفس مطمئنہ کیسے رکھے؟ تیرے بزرگوں نے شہیدوں کے کلیجے کو چبایا ہے، تیرے بزرگوں نے شہیدوں کے کلیجے کو چبایا ہے، ان کے جسم پروان چڑھے ہیں سادات کے خون سے، تو یزید تیرا نطفہ کھلا ہے۔ تو یہ جو آل ابوسفیان، یہ جو آل معاویہ تھے، انہوں نے تو شہیدوں کے کلیجے کو چبایا ہے۔ خدا کی قسم آج جیلوں میں نا، آج امام کا جیلوں میں آدمی سال کا ایک تب یہ دن آئے اور بی بی کے دربار میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش ہوا، کہتے تھے کہ مریم اب جب نسبت عیسیٰ دی، اب تائیں نسبت حضرت زہرا دی، تاریخ مرتضیٰ مشکل کشاشے رشتہ آئی نے اب تنجیب پاس اور فرمانے رسول مصطفیٰ فرما گرتے ترپتش کرتی سجدہ پر خاکی پاشید میں جناب سیدہ اگر شریعت محمدی کی زنجیریں، اگر میرا مذہب مجھے نہ روکتا تو آپ کی تربت پہ کش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں میں جناب سیدہ آتی ہے، جناب سیدہ آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کون کون اپنے آنسوؤں کا نذرانہ میرے دربار میں پیش کر رہا ہے، اس کے بدلے میری بیوی تطہیر و تزکیے کا تذکر
ایک مدینہ